اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ یوسف کی آیت نمبر 6 کی نحوی ترکیب کریں گے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے اس نسبتاً طویل آیت کے 2 حصے کیے تھے، اور پہلا حصہ جو تھا وہ 3 حصوں پر مشتمل تھا، جس میں پہلا حصہ آپ اسکرین پہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں وہ ہے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ۔ تو گویا وہ جو 2 حصے تھے نا، اس میں سے پہلے حصے کے ہم نے 3 حصے کیے تھے، یہ بات آپ کے ذہن میں اچھی طرح رہنی چاہیے۔ تو جو پہلا حصہ ہے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اس کو انالائز کرتے ہیں جی۔ واو استنافی ہے، لہذا جملہ مستانفہ ہوگا اور لا محل لہا من الاعراب کی کیٹیگری میں چلا جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی جملوں کا اعراب ہم آخر میں دیکھ ہی لیتے ہیں محمود صافی صاحب کی ورکنگ سے، تو اسی وقت میں انشاءاللہ تعالی جملوں کا اعراب آپ کے سامنے بیان کر دیا کروں گا۔ کاف حرف جر ہے، اور اس کے بعد ذالکہ جو ہے وہ یہ اسم مجرور ہے۔ اس پہ ہم نے تفصیل سے بات کی تھی کہ یہ ذالکہ جو ہے یہ اسم اشارہ واحد مذکر بعید کا ہے۔ تو کذالکہ یہ ایک مرکب جاری بنتا ہے، اور مرکب جاری گرامر والوں کی اصطلاح کے مطابق شبہ جملہ کہلاتا ہے۔ تو ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب اس کے بارے میں کچھ ہمیں انفارمیشن دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ میں شبہ جملہ کذالکہ جو ہے یہ فی محل نصب مفعول مطلق ہے، یعنی کذالکہ شبہ جملہ کو انہوں نے محلاً منصوب مفعول مطلق قرار دیا ہے۔ اور مفعول مطلق یہ کیسے بنے گا، تو اس کے لیے وہ بتا رہے ہیں کہ جو انڈرسٹوڈ کلام ہے وہ کچھ یوں ہے، یعنی تقدیر کلام جسے کہا جاتا ہے عربی عبارت میں، وہ یہ ہے کہ یجتبیک ربک مثل ذالک لاجتبائی، یعنی ترجمہ اگر میں اس کا کرنا چاہوں تو کچھ یوں بنے گا کہ تیرا رب تجھے چن لے گا اس چننے کی طرح، یعنی اس چننے جیسا۔ اور پھر اس کو خود ایکسپلین کر رہے ہیں عربی زبان میں ہی، ای سیجتبیک لامور عظام، کہ وہ تجھے چن لے گا عظیم کاموں کے لیے، بڑے کاموں کے لیے، مثل اجتبائی ایاک، جس طرح اس نے تجھے چنا، لہذہ الرؤی الجلیلۃ، اس جلیل اس عظیم خواب کے لیے، الدلالۃ علی عظم المکانۃ، جو دلالت کرتا ہے آپ کے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے مقام و مرتبے کی عظمت پر۔ تو گویا ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ کذالکہ جو ہے یہ مفعول مطلق کے طور پہ استعمال ہوگا، اور میں پہلے بھی آپ کو اعراب القرآن کے مختلف لیکچرز میں بتا چکا ہوں کہ کذالکہ جہاں بھی آئے گا آپ اس کو مفعول مطلق کنسیڈر کریں گے، اور ایکچولی یہ مفعول مطلق نہیں ہوتا، ظاہر بات ہے جو مفعول مطلق ہوتا ہے اس کے یہ متعلق ہوتا ہے، اور یہاں پر انہوں نے کاف کو مثل کے معنی میں لیا، اور پھر مثل ذالک لاجتبائی یہ مفعول مطلق انہوں نے بنا دیا۔ اس کے بعد مزید ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ ذالکہ جو ہے یہ مکون ہے، یعنی بنایا گیا ہے من اسم الاشارۃ ذا اسم اشارہ، اور لام البودی لام بود، اور کاف الخطابی اور کاف خطاب سے، یعنی یہ بنایا گیا ہے 3 چیزوں سے، ایک اسم اشارہ جو کہ ذا ہے، ایک لام بود ہے جو کہ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ لام بود کہلاتا ہے، اور ایک کاف ہے، یہ ضمیر کاف نہیں ہے بلکہ کاف خطاب ہے جو کہ مخاطب کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہے۔ تو یہ انفارمیشن ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب ہمیں دے رہے ہیں۔ مزید آگے چلیں ہم اس آیت کے پہلے حصے کے پہلے حصے میں، آگے ہے یجتبیک ربک۔ یجتبی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور پہلا صیغہ ہے تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے، لہٰذا آپ ربو کا دیکھ رہے ہیں مضاف مضاف الیہ جو کہ فاعل قرار دیا جائے گا یجتبی فعل کے لیے، گویا یجتبی فعل، کاف ضمیر منصوب متصل مفعول بہ، اور ربو کا مضاف مضاف الیہ ہو کر فاعل یجتبی فعل کے لیے، اور پھر یجتبی فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بہ اور اپنے مفعول مطلق
جو کہ مقدم ہے اس سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ اور ترجمہ اس کا جو بننا ہے وہ میں آپ کے سامنے پہلے ہی رکھ چکا ہوں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ کے حوالے سے، لیکن پھر آپ کے سامنے کر دیتا ہوں اپنے الفاظ میں۔ اور اس طرح تیرا رب تجھے چن لے گا۔ اس کے بعد دوسرا جملہ واو عاطفہ کے ذریعے ہم نے بنایا ہے اس پہلے حصے میں دوسرے حصے کے طور پہ، وہ ہے وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ اس میں واو کو عاطفہ قرار دیں گے اور یعلم فعل با فاعل ہے جس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور یعلم فعل کا عطف ہم کر دیں گے یجتبی فعل پر۔ کاف ضمیر منصوب متصل مفعول بھی ہوگا، اور من جو ہے یہ حرف جر ہے جس کا مجرور تعویل ہے، اور تعویل مضاف ہے جس کا مضاف الیہ الاحادیث ہے۔ گویا تعویل الاحادیثی مضاف الیہ ہو کر مجرور ہو جائے گا من حرف جر کے لیے، اور من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر یہ کیا بنے گا، یہ متعلق ہو جائے گا یعلم فعل کے، اور پھر یعلم فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ یہاں پر ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کچھ من تعویل کے بارے میں کہ ہی من التبعیضیۃ، یعنی یہ من تبعیضیہ کہلائے گا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ من حرف جر جو ہے یہ تین طرح کا ہوتا ہے، ایک یہ تبعیضیہ ہوتا ہے، ایک بیانیہ ہوتا ہے، اور ایک زائدہ ہوتا ہے، اور ایک اوریجنل من ہوتا ہے جو کہ ابتدائے غایت کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر وہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر اس جگہ پر جو من ہے یہ تبعیضیہ ہے، اور تبعیضیہ کیا فائدہ دیتا ہے، وَتُفِيدُ بَعْدَ الشَّيْءِ، یہ فائدہ دیتا ہے چیز کے بعض کا، یعنی اگر ہم کسی چیز میں سے بعض کا ذکر کرنا چاہیں نا تو اس کے لیے ہم اس چیز پر من کا اضافہ کر سکتے ہیں، اور اس صورت میں یہ من تبعیضیہ کہلاتا ہے۔ اس کی ایگزامپل دیکھیں آپ تو بات آپ کو 100% سمجھ آ جائے گی۔ فرما رہے ہیں کہ کل من ہذا، کل فعل امر ہے اکل یاکلو سے، یعنی تو کھا، من ہذا اس میں سے، لفظی ترجمہ ہوگا اس سے کھا۔ تو یہ نہیں کہا گیا کہ یہ پورا کھا، جب یہ کہا گیا کہ اس سے کھا تو اس کا مطلب ہے کل بعد ہذا، اس کا بعض کھا، یعنی اس میں سے کچھ کھا۔ اسی طرح قراتو من حاضل کتابی، میں نے اس کتاب سے پڑھا، تو اس کتاب سے پڑھا کا کیا مطلب ہے کہ میں نے پڑھا بعد حاضل کتابی، اس کتاب کا بعض۔ جب آپ سے کہتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے پورا مراد نہیں ہوتا بلکہ اس کا کچھ پارٹ ہوتا ہے، اور اسی کو قرآن مجید سے بیان کر رہے ہیں وَكَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا کہ الَّذِي يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 3، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جو من لگا ہوا ہے نا ماں پر، اور جو مرکب آپ کو مل رہا ہے مم ماں کا، اس میں من تبعیضیہ ہے، یعنی بعض خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کل خرچ کرنے کا نہیں کہا جا رہا، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے جو کچھ ہم نے دیا ہے انہیں اس میں سے، یعنی اس کا بعض وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ ذکر انہوں نے کیا کہ یہاں پر من جو ہے وہ من تبعیضیہ ہے۔ گویا حضرت یوسف علیہ السلام کو سارے کے سارے خوابوں کی تعبیر کا علم نہیں ہوگا، بلکہ خوابوں کی تعبیر سے بعض کا علم ہوگا، یعنی بعض خوابوں کی تعبیر کا علم اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ تو یہ پھر پورا جملہ فعلیہ ہمارا بن جائے گا، اور اس کا عطف ہم یجتبی فعل پر پہلے ہی کر چکے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا حصہ جو ہے پہلے حصے کا وہ لمبا ہے، یعنی طویل حصہ ہے، لیکن وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم چھوٹا چھوٹا کر کے انالائز کر ہی لیں گے۔ وہ ہے وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ۔ یہاں تک پہلے اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واو کو عاطفہ قرار دیں گے، اور یتم فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کا عطف ہم یعلم پچھلے والے جملے پر کر دیں گے، یعنی اسی آیت کا جو یعلم فعل استعمال ہوا ہے نا جو آپ بالکل اس سے اوپر دیکھ رہے ہیں اس پر اس کا عطف کر دیں گے۔ تو یتم فعل با فاعل ہو جائے گا، ہوا ضمیر مرفوع متصل فاعل ہو جائے گا، مفعول بھی چاہیے یتم فعل کے لیے کیونکہ اس کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں، اور وہ مکمل کرے گا۔ کیا مکمل کرے گا؟ نعمتہ، اپنی نعمت کو۔ نعمتہ مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، اور یہ مفعول بھی بن جائے گا یتم فعل کے لیے۔
کس پر پوری کرے گا اس کا ذکر علا کے ساتھ آ رہا ہے، علیکا تجھ پر، علیکا جار مجرور ہے اور یہ متعلق ہو جائے گا یتمو فعل کے لیے. اس کے بعد واو عاطفہ ہے اور علا آل یعقوبہ جو ہے یہ بھی جار مجرور کا مجموعہ ہے، جس میں علا حرف جر ہے اور مجرور جو ہے وہ آل کا لفظ ہے، اور آل کا لفظ جو مجرور ہے وہ فردر مضاف ہے جس کا مضاف الیہ یعقوب ہے، اور یعقوب چونکہ غیر منصرف اسم ہے لہٰذا اس کی مجرور فارم بھی آپ زبر کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. گویا آل یعقوبہ جو ہے یہ مضاف الیہ کا مجموعہ ہے اور یہ مجرور ہو جائے گا علا حرف جر کے لیے، اور علا حرف جر اپنے مجرور سے مل کر معطوف بن جائے گا، اور اس کا معطوف علیہ جو ہے وہ علیہ کا ہو جائے گا. پھر علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف علا آل یعقوب سے مل کر یہ متعلق ہو جائے گا یتمو فعل کے. اور یہاں تک ہم ترجمہ اپنے الفاظ میں کچھ یوں کر سکتے ہیں، اور وہ پوری کر دے گا اپنی نعمت کو تجھ پر اور آل یعقوب پر. لیکن یہ جملہ آگے چل رہا ہے اور وہ ہے کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق. تو اب اس حصے کو ہم انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں پر پہلا لفظ ہمارے سامنے آ رہا ہے کما. تو کما جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کاف حرف جر جو کہ حرف تشبیہ کہلاتا ہے، اور ما مصدریہ کا مجموعہ ہے، اور ما مصدریہ یا جو بھی حرف مصدر ہوتا ہے وہ اپنے بعد میں آنے والے فعل کے ساتھ مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر پھر کچھ نہ کچھ پارٹ بنتے ہیں جملے کا. تو گویا یہ جو ما مصدریہ ہے یہ اپنے صلۃ الموصول حرفی اتمہ فعل سے مل کر، یعنی صرف میں اتمہ پر ہی فوکس کروں گا تاکہ آپ کو بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، مل کر یہ مصدر مؤول ہو کر محلاً مجرور ہو جائے گا کاف حرف جر کے لیے، اور پھر کاف حرف جر اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق ہوگا. کس کے متعلق ہوگا اس پر ہم بعد میں بات کریں گے، پہلے ہم جو مصدر مؤول بنا رہے ہیں اس کو انالائز کر لیں. تو ماں جیسا کہ مصدریہ ہے، اور اس کو ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، تو ان کی کتاب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں. فرما رہے ہیں کہ کما اتمہا، اس میں کما جو ہے یہ مکونۃن بنایا ہوا ہے من کاف تشبیہی، کاف تشبیہ سے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اور ما المصدریتی اور ما مصدریہ سے. فمانا، تو معنی اس کے ہوں گے اکتب، اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں مثال کے طور پر، اکتب تو لکھ، کما یکتب المدرس، مدرس کے لکھنے کی طرح، ای یعنی اکتب کا کتابت المدرسی. بالکل وہی جو میں نے ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے اسی کو دوسرے انداز میں انہوں نے سامنے بیان کر دیا. تو گویا کما یکتب المدرس میں ما مصدریہ ہے اور یکتب المدرس جو ہے یہ اس کا صلۃ الموصول حرفی ہے، اور ما مصدریہ اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر مصدر مؤول بن رہا ہے، اور پھر وہ مجرور ہو رہا ہے کاف حرف جر کے لیے. اس کو انہوں نے اس طرح بیان کیا کہ مصدر مؤول جو بنایا اس کی جگہ پر اصل مصدر لگا دیا، جو کہ کیسے نکالا انہوں نے، اس کا طریقہ کار دیکھ لیں. میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں بہت دفعہ کہ یکتب المدرس ہے نا، تو اس میں فعل استعمال ہوا ہے یکتب، فعل مضارع، اور اس کا فاعل ہے المدرس. تو کیا کیا، یہ جو یکتب فعل ہے اس کا مصدر نکالا، اس کا مصدر بنتا ہے کتابن، کتبن یا کتابتن. تو انہوں نے کتابتن مصدر کو سلیکٹ کیا اور اس مصدر کو مضاف بنایا اس کے فاعل کی طرف. تو فاعل ہے یہاں پر المدرس، تو جب اس کو المدرس کی طرف مضاف بنایا تو کنسٹرکشن بن گئی کتابت المدرسی، یعنی مدرس کا لکھنا. اور پھر کتابت المدرسی کے شروع میں جب کاف حرف جر لگا تو یہ بن گیا کا کتابت المدرسی، یعنی مدرس کے لکھنے کی طرح. تو اب بالکل اسی طریقے سے یہ جو کما اتمہ ہا ہے اس کو ہم اگر بنانا چاہیں اسی پیٹرن پہ تو کیا بنے گا، آپ کوشش کیجئے. دیکھیے کاف حرف جر ہے، اس کو ذرا الگ کر دیجئے، ما مصدریہ ہے اور ما مصدریہ کے بعد فعل آ رہا ہے اتمہ. اتمہ فعل با فاعل ہے اس لیے کہ ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور ہا ضمیر جو ہے وہ منصوب ہے، ضمیر منصوب متصل مفعول بھی. تو گویا اتمہ ہا میں فعل فاعل اور مفعول تینوں موجود ہیں. تو طریقہ کار یہی ہے کہ جو اتمہ فعل ہے اس کا مصدر نکالا جائے گا. اس کا مصدر ہم جانتے ہیں اتمام ہے، تو اتمام مصدر ہم پکڑیں گے اور اتمام کو مضاف کر دیں گے اتمہ فعل کے فاعل کی طرف. فاعل جو ہے وہ ہوا ہے ضمیر مرفوع متصل، تو یہ بن جائے گا. ابھی میں کاف حرف جر کا استعمال نہیں کر رہا، ذہن میں رکھیے گا، میں ابھی صرف آپ کے سامنے
ما اتما ہا کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اتمامہ بن جائے گا، مضاف مضاف الیہ اتمامہ، اور اس کے بعد جب مفعول بھی آئے گا تو اس کو ایہا کے طور پہ لایا جائے گا ساتھ، کیونکہ دونوں ضمائر اکٹھے نہیں آ سکتے. ذہن میں رکھیے گا، آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ جی اتمامہ ہا، اس طرح نہیں کہا جائے گا. یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے اور بڑا اہم ٹاپک ہے کہ کون کون سے ضمائر آپ اکٹھے لا سکتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں کچھ ضمائر ایسے بھی ہیں جو کہ آپ کو اکٹھے بھی نظر آئیں گے. جیسے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو کاف بھی آ رہا ہے اور ہم بھی آ رہا ہے، وہ اکٹھے آئے ہوئے ہیں. تو یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، اس وقت میں اس ٹاپک پہ بات نہیں کر رہا، یہ انشاءاللہ پھر کسی وقت آپ کو بتاؤں گا. تو یہاں پر دیکھیں، حالانکہ تھرڈ پرسن کے دونوں ضمائر ہیں لیکن ان کو اکٹھا نہیں لکھا جا رہا، بلکہ ایا کے ساتھ دونوں میں فرق کیا جا رہا ہے. تو گویا اتمامہ ایہا، تو اتمام کے ساتھ جو ہا کی ضمیر لگی ہوئی ہے وہ اس کے فاعل کے لیے ہے، اور ایا کے ساتھ جو ہا کی ضمیر لگی ہوئی ہے وہ اس کے مفعول بھی کے لیے ہے. اب اتمامہ ایہا کے شروع میں جب ہم کاف حرف جر لگائیں گے تو اتمامہ مصدر جو ہے وہ مجرور ہو جائے گا کاف حرف جر کی وجہ سے، تو بن جائے گا کاتمامہ ایہا. اور یہ ہی جو ہوا ہے یہ کیوں ہوا ہے؟ اس لیے کہ اگر ہا ضمیر جو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہوتی ہے اس سے پہلے زیر آ جائے تو اس پہ کھڑی زیر لکھی اور پڑھی جاتی ہے. تو اس کو انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں ایکسپلین کر دیا اور میں نے کوشش کی ہے اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے اس کو بیان کرنے کی. تو گویا کما اتما ہا کا مطلب کیا بنا؟ اس کا مطلب بنا کا اتمامہ ایہا، یعنی اس کا کس کا؟ اللہ کا اتمام مکمل کرنا، ایہا اس کو، کس کو؟ یعنی اس نعمت کو، اس کی طرح، یعنی اس کو مکمل کرنے کی طرح. کس کو مکمل کرنے کی طرح؟ یعنی اللہ کے نعمت کو مکمل کرنے کی طرح. تو اس طریقے سے ہم اس کو انالائز کر سکتے ہیں، ذہن میں رکھیے گا. تو ابھی ہم جو پارٹ انالائز کر رہے ہیں وہ یہاں سے ہے کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق. اس پارٹ کو ہم انالائز کر رہے ہیں. بعد میں ہم اس کو جوڑیں گے کہ جار مجرور جو ہے یہ کیا بنے گا، یہ ہم بعد میں بات کریں گے. تو ابھی ہم نے جو پورشن انالائز کیا ہے وہ ہے کما اتمہا یہاں تک، جو کہ کا اتمامی ہی ایہا کی صورت میں ہمارے سامنے آیا ہے. اس کے بعد آگے آ رہا ہے علی ابوی کا. علی حرف جر ہے اور مجرور اس کا ابوی ہے جو کہ مثنیٰ کا صیغہ ہے. ابوانی سے ابوینی اور نون ڈراپ ہو گیا مضاف ہونے کی وجہ سے، اور مضاف الیہ جو ہے وہ کاف ضمیر مجرور متصل ہے. گویا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہو جائے گا علی حرف جر کے لیے، اور علی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق ہو جائے گا اتما فعل کے. اس کے بعد آگے آ رہا ہے من قبلو. من قبلو جار مجرور کا مجموعہ ہے جس میں من حرف جر ہے اور مجرور اس کا قبل ہے. تو یہاں پر قبل جو ہے وہ مجرور تو نہیں آیا، یہاں تو پیش کے ساتھ آ رہا ہے. تو یہ پیش کے ساتھ کیوں آ رہا ہے؟ تو اس کے حوالے سے تھوڑی سی انفارمیشن ہم ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر میں آسان لفظوں میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب بتا رہے ہیں کہ من قبلو میں ہونا قبلو مبنی علی الضم فی محل جر ہے. یعنی پہلی بات تو یہ کہ من کے بعد ظاہر بات ہے جو بھی اسم ہوگا وہ مجرور ہوگا، لیکن قبل جو ہے وہ پیش کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے تو ظاہر بات ہے یہ مجرور نہیں ہے، یعنی دیکھنے میں مجرور نہیں ہے، جگہ کے لحاظ سے مجرور ہے. لہٰذا اس کو پہلی بات تو یہ کہ محلاً مجرور کہا گیا. اور محلاً مجرور آپ کو پتہ ہے کس اسم کا اعراب آتا ہے؟ وہ مبنی اسم کا اعراب آتا ہے. تو گویا یہاں پر قبل جو ہے یہ مبنی ہے اور مبنی بر ضمہ ہے، یعنی پیش کے ساتھ یہ مبنی ہے. اب مزید بتا رہے ہیں اس کے بارے میں کہ یبنا قبل و بعد علی الضم، قبل اور بعد کو، یہ جو دو ظروف ہیں ان کو مبنی کیا جاتا ہے علی الضم یعنی ضمہ پر، اذا جب حذف المضاف الیہ، جب مضاف الیہ جو ہے وہ حذف کر دیا جاتا ہے، و نویہ معناہ، اور اس کے معنی کی نیت کی جاتی ہے. نوا ینوا کے معنی ہوتے ہیں ارادہ کرنا یا نیت کرنا، یعنی اس کے معنی کا ارادہ کیا جاتا ہے اور مضاف الیہ کو حذف کر دیا جاتا ہے. اس کی ایگزامپل دے رہے ہیں، بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. فرما رہے ہیں کہ انا الآن مدرسن، انا مدرسن میں استاد ہوں، الآن اب میں اب استاد ہوں. وَكُنْتُ مِن قَبْلُ مُوَظَّفًا، اور میں تھا
موظف تھا من قبلو اس سے پہلے، یعنی میں ڈائریکٹر تھا اس سے پہلے. اس سے پہلے اب کیا مطلب ہے؟ میں اس سے پہلے تو ذکر نہیں ہوا، صرف پہلے کا ذکر ہوا ہے، تو گویا مضاف الیہ محذوف ہے، لیکن جو مضاف الیہ اس کا ارادہ کیا گیا ہے کہ اس سے پہلے میں، کس سے پہلے؟ یعنی اس مدرس ہونے سے پہلے میں ڈائریکٹر تھا. تو یہ چیز ہے. اس صورت میں قبل جو ہے یہ مبنی بر ضمہ ہوگا، ذہن میں رکھیے، اور اس کو ہی ایکسپلین کر رہے ہیں. ای یعنی قبل کونی مدرسن، میرے مدرس ہونے سے پہلے، یعنی میرے مدرس ہونے سے پہلے میں ڈائریکٹر تھا. اب بتا رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے اس آیت میں پھر اصل کلام کیا تھا، تو وَتَقْدِيرُ الْكَلَامِ فِي الْآيَةِ مِن قَبْلِ هَذَا الْإِتْمَامِ. میں نے اس کو الگ الگ پڑھا ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، اور بعد میں جب ملا کر پڑھوں گا تو کچھ یوں پڑھوں گا، من قبلی ھذا الاتمام، یعنی اس اتمام سے پہلے، یعنی اس مکمل کرنے سے پہلے. اور پھر مزید بتا رہے ہیں کہ وَمِن شَوَاهِدِ بِنَائِهِمَا فِي الْقُرْآنِ، اور ان دونوں کے مبنی ہونے کے شواہد جو ہیں وہ قرآن میں اور جگہ پہ بھی ذکر کیے ہیں، مثلا جیسے کہ فی بضع سنین للہ الامر من قبل و من بعد، سورہ روم کی آیت کا ریفرنس دیا ہے. یہاں بھی آپ دیکھیں من قبل اور من بعد جو ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں. تو شواہدی بنائہما کا مطلب یہ ہے کہ قبل اور بعد جو ہے یہ دو ظرف ہیں، ان کے شواہد جو ہیں وہ ذکر کیے جا رہے ہیں قرآن سے. اسی طرح سورہ یونس سے ایک آیت کا ریفرنس خان صاحب نے دیا ہے کہ آل آنا اب وقد اسیتا قبل، یعنی تو پہلے جو ہے وہ نافرمانی کر چکا ہے، وکنتا من المفسدین، اور تو فسادیوں میں سے تھا. تو یہاں پر قبل استعمال ہوا ہے، گویا اس کا مضاف الیہ محذوف ہے اور اس کی نیت کی گئی، یعنی اس کا ارادہ بھی کیا گیا ہے. اور اسی طرح ایک ایگزامپل وہ دے رہے ہیں سورہ قصص سے، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ، کہ فلما جاءہم الحق من عندنا، جب ہماری طرف سے حق آ گیا ان کے پاس، قالو تو وہ بولے، لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، ہمیں وہ چیز کیوں نہیں دی گئی جو کہ موسیٰ کو دی گئی تھی، ہمیں اس کی مثل کیوں نہیں دیا گیا جو کہ موسیٰ کو دیا گیا تھا. اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو کیا انہوں نے انکار نہیں کیا تھا اس چیز کا جو موسیٰ کو دی گئی تھی پہلے. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ من کے بعد قبلو آیا ہے، اور قبلو جو ہے یہ یہاں پر مبنی بر ضمہ کہا جائے گا، اس لیے کہ اس کا مضاف الیہ جو ہے وہ محذوف ہے، لیکن اس کا ارادہ کیا گیا ہے. اب اصل بات جو ہے وہ بتا رہے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کہ وَإِذَا ذُكِرَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ، اور جب مضاف الیہ ذکر کیا جاتا ہے، اوربا، تو ان دونوں کو اعراب دیا جاتا ہے، یعنی یہ مورب قرار دیے جاتے ہیں، کما فی قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، سورہ یوسف میں ہم پڑھ چکے ہیں اس آیت کو. اور یہاں پر آپ دیکھیں یعنی من قبلہ استعمال ہوا ہے، جس میں قبل کا لفظ جو ہے وہ من کی وجہ سے مجرور ہوا ہے، اس لیے کہ قبل کا مضاف الیہ مذکور ہے، صحیح ہے، اس وجہ سے من کا اثر جو ہے وہ آپ قبل پر دیکھ رہے ہیں. ایک اور اہم پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ وَإِذَا لَمْ يَكُونَا مُضَافَيْنِ، اور جب یہ دونوں مضاف نہ ہوں، وَلَمْ تُنْوَلْ اِضَافَتُ، اور نہ ہی ان کی اضافت کا ارادہ کیا جائے. یعنی یہاں پر میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے الفاظ میں آسان کر کے بتاؤں گا کہ یہ جو تین صورتیں بن رہی ہیں نا قبل اور بعد کی، وہ آپ کو ایکسپلین کر دوں گا میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے الفاظ میں، لیکن پہلے ذرا آپ ان کا سن لیں اور پڑھ لیں. تو کہہ رہے ہیں کہ جب یہ دونوں مضاف نہ ہوں اور لم تنول اضافت، ان کی اضافت کا ارادہ بھی نہ کیا جائے، تو اوربا، ان دونوں کو اعراب دیا جائے گا، یعنی یہ مورب کنسیڈر کیے جائیں گے، وَنُوِّنَا، اور انہیں تنوین دی جائے گی. مثال کے طور پر کنتو قبلاً مدرسن، میں پہلے مدرس تھا. تو یہاں پر دیکھیں قبلاً جو ہے وہ یہی قبل استعمال ہوا ہے، لیکن نہ تو اس کا مضاف الیہ مذکور ہے اور نہ ہی اس مضاف الیہ کا ارادہ کیا گیا ہے، یعنی اس کا بتایا ہی نہیں گیا، ذہن میں لایا ہی نہیں گیا کہ کس سے پہلے کی بات ہو رہی ہے. صحیح، بس صرف یہ کہا گیا کہ میں پہلے مدرس تھا. تو اس صورت میں اس کو اعراب بھی دیا جائے گا، اور اعراب منصوب دیا جا رہا ہے اسے،
اس لیے کہ یہ ظرف کا مفہوم یہاں پر دے رہا ہے اور تنوین کے ساتھ اس کو شو کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری اگزامپل وہ دے رہے ہیں سأزورک، میں عنقریب تجھ سے ملاقات کروں گا، بعدن، بعد میں انشاءاللہ تعالی، اگر اللہ نے چاہا۔ تو بعدن یہاں پر دیکھیں بغیر مضاف الیہ کے استعمال ہوا ہے اور مضاف الیہ کی نیت بھی نہیں کی گئی، اس کا ارادہ بھی نہیں کیا گیا۔ اور آگے پھر کچھ شعروں سے اس کی ایگزامپلز دے رہے ہیں، تو شعر ہم نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب میں آپ کے سامنے اردو زبان میں اس ساری بات کی تشریح رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، تو اچھی طرح ذرا سنیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ قبل اور بعد جو ہیں یہ ظرف ہوتے ہیں، پہلی بات تو یہ، اور ان کے اعراب کی 3 صورتیں ذکر کی گئی ہیں۔ 2 صورتوں میں یہ معرب ہوتے ہیں اور 1 صورت میں یہ مبنی ہوتے ہیں۔ اچھا، پہلی بات یہ کہ کس کس صورت میں یہ معرب ہوتے ہیں۔ صورت نمبر 1 جس میں یہ معرب ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کا مضاف الیہ مذکور ہو، اس صورت میں یہ معرب ہوں گے۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ خرجت بعد الظہر، میں ظہر کے بعد باہر نکلا، تو بعد الظہر، یہ دیکھیں بعد کا لفظ ظرف ہے اور اس کا مضاف الیہ ذکر کیا گیا ہے اور اس کو میں نے معرب کنسیڈر کیا ہے، اس کو میں منصوب پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ ظرف جو ہے وہ منصوب استعمال ہوتا ہے۔ اگر اس بات سے پہلے میں من حرف جر لگاؤں تو میں یوں کہوں گا کہ خرجت من بعد الظہر، اس صورت میں اب دیکھیں من کا بھی اثر ہوا ہے بعد پر اور بعد جو ہے مجرور ہوا، تو گویا یہ معرب کنسیڈر ہوا ہے۔ تو معرب کنسیڈر ہونے کی ایک صورت اس کی یہ ہے، اس کی نہیں بلکہ ان دونوں کی یہ ہے کہ ان کا مضاف الیہ مذکور ہوتا ہے، ایک صورت یہ ہوگی۔ دوسری صورت ان کے معرب ہونے کی یہ ہوتی ہے کہ ان کا مضاف الیہ مذکور نہ ہو، وہ محذوف ہو، اور محذوف ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا ارادہ بھی نہ کیا گیا ہو، یعنی اس کو ذہن میں بھی نہیں لایا گیا ہو کہ کیا بات کی جا رہی ہے، کب کی بات کی جا رہی ہے۔ یعنی آپ کسی کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں صرف کہ یار میں پہلے مدرس تھا، تو پہلے کس سے پہلے مدرس تھے اس چیز کا ذکر نہیں کرنا چاہ رہے آپ، تو یہ وہ صورت ہے جب آپ مضاف الیہ کو بھی نہیں ذکر کر رہے ہیں اور اس کو ارادے میں بھی نہیں لا رہے، نیت میں بھی نہیں لا رہے، تو اس صورت میں بھی یہ معرب ہوگا۔ اور اس صورت میں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ اسے تنوین کے ساتھ شو کیا جائے گا، تو میں یہ کہوں گا عربی زبان میں کہ کنتو مدرسن قبلن، کنتو مدرسن قبلن، تو یہاں پر دیکھیں قبلن تنوین کے ساتھ آیا ہے، مضاف الیہ بھی نہیں ہے اور معرب ہے اور منصوب قرار دیا جائے گا اس کو، اس لیے کہ یہ ظرف کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ اب ایک صورت رہ گئی جس میں ان دونوں کو مبنی کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ جب ان کا مضاف الیہ مذکور نہ ہو، محذوف ہو، لیکن وہ نیت میں ہو، ارادے میں ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے اس کی میں ایک سمپل سی ایگزامپل آپ کے سامنے قرآن سے ہی رکھ لیتا ہوں، جو کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 3 میں ہم نے پڑھی ہے کہ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ اب یہاں پر دیکھیں من کے بعد قبلی مجرور استعمال ہوا ہے اور معرب استعمال ہوا ہے، اس لیے کہ قبل جو ہے اس کا مضاف الیہ بھی مذکور ہے۔ اب یہاں پر اگر فرض کیا مضاف الیہ محذوف ہو، مضاف الیہ محذوف ہو لیکن نیت میں ہو، ارادے میں ہو، تو پھر ہم اس کو ایسے پڑھیں گے وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلُ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ کلیئر ہو گیا؟ اس وقت اسے مبنی پڑھیں گے۔ اور اگر مضاف الیہ مذکور نہ ہو، محذوف ہو اور نیت میں بھی نہ ہو، تو پھر اس کو کیسے پڑھیں گے؟ وَإِن كُنْتَ قَبْلًا، وَإِن كُنْتَ قَبْلًا مِنَ الْغَافِلِينَ۔ تو میں ایک آیت میں صرف آپ کو پریکٹس کے طور پہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کس طریقے سے قبل اور بعد ظروف کا اعراب جو ہے وہ شو کیا جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب یہ من قبلو جو ہے جار مجرور، یہ کیا بن رہا ہے ترکیب میں؟ تو یہ ترکیب میں بن رہا ہے، اس کو حال قرار دیا گیا ہے ایک ترکیب میں، جبکہ محمود صافی صاحب نے من قبلو کو بھی متعلق قرار دیا ہے اتمہ فعل کے۔ تو آسان زیادہ یہی ہے کہ آپ اسے من قبلو جار مجرور کو بھی اتمہ فعل کے متعلق قرار دے دیں۔ اس کے بعد آگے جو آ رہا ہے ابراہیم و اسحاق، تو پہلے ہم ابراہیمہ کو بنائیں گے معطوف علیہ اور واو کو عاطفہ اور اسحاق کو معطوف، پھر معطوف علیہ اور معطوف کو ملا کر کیا بنائیں گے؟
ان دونوں کو ہم بدل بنا دیں گے ابوئی کا سے. تو ابوئی کا جو ہیں، ابوئی جو ہیں وہ مجرور تھے، یعنی وہ لفظ مجرور تھا، لہٰذا ابراہیم و اسحاق بھی یہاں پر مجرور قرار دیے جائیں گے، اور چونکہ یہ غیر منصرف ہیں اس لیے ان کی مجرور فارم بھی زبر کے ساتھ ہی آتی ہے. تو بدل ہم نے اس لیے بنایا کہ جو کہا جا رہا ہے نا تیرے باپ دادا پر، وہ تیرے باپ دادا ان سے مراد کون ہے؟ یعنی ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام. کلیئر ہو گیا؟ اب میں نے اس پارٹ کو بھی آپ کے سامنے انالائز کر دیا کہ کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق. ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے اس کو میں رکھ دیتا ہوں کہ کاف حرف جر ہے اور ما مصدریہ ہے، اور ما مصدریہ اپنے صلۃ الموصول حرفی جو کہ اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، اس سے مل کر مصدر مؤول ہو کر، یعنی مصدر کی تعویل میں ہو کر محلاً مجرور ہے کاف حرف جر کے لیے. ٹھیک ہے؟ اب پھر جار اور مجرور کو میں چھوڑ رہا ہوں اور جو موصول حرفی بن رہا ہے اس کو انالائز کر رہا ہوں ایک مرتبہ پھر آپ کے لیے کہ اتمہ فعل با فاعل ہے، ہا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی ہے، علی ابوئی کا جار مجرور متعلق ہے اتمہ کے، من قبلو جو ہے یہ جار مجرور متعلق ہے اتمہ کے، اور ابراہیم و اسحاق یہ بدل ہیں دونوں ابوئی سے. گویا علی ابوئی کا میں ابوئی جو ہے یہ مبدل منہو ہے جس کا بدل پھر ابراہیم و اسحاق ہو جائے گی. کلیئر ہو گیا؟ اب یہ جو صلۃ الموصول حرفی تھا وہ بھی انالائز ہو گیا آپ کے سامنے. اب اینڈ پہ ہم بات کریں گے کہ جو جار مجرور کا مجموعہ ہے کما والا، یہ کیا بنائیں گے. تو یہ بالکل پچھلے حصے میں جو کذالکہ کی بات کی تھی نا اسی طرح یہ بھی مفعول مطلق بنے گا. کس فعل کے لیے؟ یتمو فعل کے لیے. یتمو یہ جو ہے نا یتمو نعمتہ، وہ والا یتمو. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو گویا یہ کما جو ہے یہ جار مجرور ہم گویا صفت بنا دیں گے محذوف مفعول مطلق کی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور پھر یتمو فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول بھی، اپنے متعلق اور اپنے مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف ہو جائے گا. یعنی اس کا عطف پھر ہم یتمو کا جس طرح ہم نے عطف پہلے یعلمو پہ کیا ہے اسی طرح ہم پورے جملے کا عطف پچھلے جملے پر کر سکتے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ تو اس طرح سے ہمارا پہلے حصے کا جو تیسرا طویل پارٹ تھا وہ بھی انالائز ہو گیا. لیکن یہاں پر ایک چھوٹی سی انفارمیشن جو ہے نا وہ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی وہ میں آپ کے ساتھ اور شیئر کرتے چلوں کہ الاحادیث کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ احادیث جو ہے یہ لفظ یہ ممنوع من الصرف ہے، یعنی یہ غیر منصرف ہے، اس لیے کہ لأنہ جمع متناہن، یعنی یہ جمع المنتہا کا صیغہ ہے. اور جمع المنتہا جو ہیں یہ صیغے کون کون سے ہوتے ہیں؟ یہ ایک تو مفاعل کا صیغہ ہوتا ہے، یعنی مفاعل کا وزن ہوتا ہے، مفاعیل کا وزن ہوتا ہے، واشباہہما، اور ان دونوں کے مشابہ جو اوزان ہوتے ہیں وہ صیغے ہوتے ہیں منتہی الجموع کے صیغے جو کہلاتے ہیں، یعنی منتہی الجموع کے جو وزن کہلاتے ہیں، یعنی وہ جمع جو کہ منتہی الجموع کے وزن پر آتی ہے وہ بھی غیر منصرف ہوتی ہے. اور ایگزامپلز وہ دے رہے ہیں جیسے مساجد یہ غیر منصرف ہے، مفاتیح یہ غیر منصرف ہے، فنادق یہ غیر منصرف ہے، شوارع یہ غیر منصرف ہے، اصابیع یہ غیر منصرف ہے، فناجین یہ بھی غیر منصرف ہے. کہ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمَمْنُوعَ مِنَ الصَّرْفِ، اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ جو غیر منصرف اسم ہوتا ہے یہ یجر بالفتحتی، اس کو جر بھی زبر کے ساتھ دی جاتی ہے، کما فی قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں کلام میں فرمایا کہ اذهب الی فرعون انہ طغی. اب فرعون جو ہے یہ غیر منصرف اسم ہے اور اس کی مجرور فارم بھی زبر کے ساتھ آئے گی، اور مجرور یہ کیوں ہے؟ الی حرف جر کی وجہ سے. ٹھیک ہو گیا؟ لیکن ساتھ اسی قاعدے کا استثناء بتا رہے ہیں، ایکسیپشن بتا رہے ہیں کہ اس کی جر جو ہے جر فارم یا اس کا مجرور ہونا زیر کے ساتھ یعنی کسرہ کے ساتھ ہوگا اذا کانا، جب وہ ہو مضاف ہو. جیسے کہ اگزامپل ہے درست فی المدارس الریاضی، تو مدارس اگرچہ غیر منصرف اسم ہے لیکن چونکہ مضاف ہو رہا ہے لہٰذا اس کی مجرور فارم پھر زیر کے ساتھ ہی آئے گی. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الیس اللہ باحکم الحاکمین، تو احکم افعل التفضیل کا صیغہ ہے اور غیر منصرف ہے،
اس کی مجرور فارم جو ہے زبر کے ساتھ آتی ہے، لیکن یہاں پر مجرور فارم زیر کے ساتھ آئی ہے اس لیے کہ یہ مضاف بن رہا ہے۔ اور دوسری ایگزامپل فلا اقسم بمواقع النجوم، سورۃ الواقعہ کی ایک ایگزامپل جس میں مواقع جو ہے یہ غیر منصرف اسم ہے، لیکن چونکہ مضاف ہے اس لیے اس کی مجرور فارم زیر کے ساتھ آ رہی ہے۔ اور دوسری وجہ بتا رہے ہیں غیر منصرف اسم کے حالت جر میں زیر قبول کرنے کی، وہ ہے او محلن بال، یعنی جب اس پر الف لام داخل ہوا ہو، جیسے کہ درستو فی کثیر من المدارس، میں نے بہت سے مدارس میں پڑھایا۔ یہاں پر دیکھیں کہ مدارس غیر منصرف ہے تو من کی وجہ سے یہ مجرور بھی زبر کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ اس پر الف لام داخل ہو گیا ہے تو اب یہ مجرور فارم میں کسرہ قبول کر لے گا، لہٰذا من المدارسی کہا جائے گا۔ اور قرآن مجید سے بہت ساری ایگزامپلز لے کے آئے ہیں، میں تیزی سے صرف آپ کے سامنے ان کو پڑھ دیتا ہوں۔ پہلی ایگزامپل ہے کہ فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، سورہ معارج کی آیت ہے۔ اس میں مشارق اور مغارب جو ہیں یہ دونوں غیر منصرف ہیں، منتہی الجموع کے صیغے ہیں، لیکن چونکہ الف لام داخل ہوا ہے ان پہ لہٰذا یہ مجرور فارم میں زیر قبول کر رہے ہیں۔ اسی طرح سورہ توبہ سے ایک آیت کا ریفرنس لائیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین، مساکین یہ ایک غیر منصرف اسم ہے، مسکین کی جمع ہے، منتہی الجموع کا صیغہ ہے، تو مجرور فارم میں اس پہ زیر نہیں آنی چاہیے، لیکن جب ال داخل ہو گیا تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجرور فارم میں اس پر زیر آئی ہوئی ہے۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کی جو آیت ہم کر رہے ہیں سورہ یوسف کی کہ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تو احادیث جو ہے یہ غیر منصرف اسم ہے لیکن مجرور فارم میں یہ زیر قبول کر رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ال کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر اپنے الفاظ میں یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں تو کچھ یوں ہوگی کہ غیر منصرف اسم جو ہے وہ مجرور فارم میں زیر نہیں ہوتا، یعنی اس پہ مجرور فارم میں کسرہ نہیں آتا، اور غیر منصرف اسم یا تو واحد ہوتا ہے یا جمع مکسر ہوتا ہے، یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ لیکن غیر منصرف اسم مجرور فارم میں زیر ہو جاتا ہے دو صورتوں میں۔ صورت نمبر ایک جب وہ غیر منصرف اسم مضاف بن رہا ہو، اور صورت نمبر دو جب اس غیر منصرف اسم پر الف لام داخل ہو رہا ہو۔ تو میں نے ساری باتیں آپ کے سامنے الحمدللہ کھول کر رکھ دی ہیں۔ تو الحمدللہ جی اس آیت کا ایک حصہ ہمارا مکمل ہو گیا نحوی ترکیب کے اعتبار سے۔ اب جو دوسرا حصہ ہے چھوٹا سا، اس کو بھی انالائز کر کے اپنے لیکچر کو ختم کرنے کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ حصہ ہے جی اِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حکیم۔ اِنَّ حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، جب بھی آئے گا اسم ہوگا اس کا ایک اور خبر ہوگی ایک، اور اسم منصوب ہوگا خبر مرفوع ہوگی۔ تو دیکھتے ہیں جی اِنَّ آ گیا ہے تو اس کا اسم ربہ کا ہے جو کہ مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، اور یہ منصوب ہے، اور ربہ جو ہے یہ منصوب ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ اسٹوڈنٹ اکثر پریشان ہو جاتے ہیں جب بھی مضاف مضاف الیہ استعمال ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی یہاں پر کاف جو ہے یہ منصوب استعمال ہوا ہے، تو نہیں، کاف تو ضمیر مجرور استعمال ہوئی ہے، یہ تو فکسڈ ہے، اس کا اعراب تو فکسڈ ہے۔ مضاف مضاف الیہ میں اعراب بدلتا ہے صرف مضاف کا، مضاف الیہ کا اعراب فکسڈ ہوتا ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ تو ربہ کا مضاف مضاف الیہ ہو کر اِنَّ کا اسم ہو گیا، اور علیم ایک خبر ہوگی اِنَّ کی، اور حکیم دوسری خبر ہوگی اِنَّ کی، گویا اِنَّ کی دو خبریں آئی ہیں، پھر اِنَّ اپنے اسم اور دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا۔ اب یہاں پر ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب تھوڑی سی انفارمیشن ہمیں دے رہے ہیں علیم لفظ کے بارے میں، بتا رہے ہیں کہ علیم جو ہے یہ صیغۃ مبالغۃ اسم الفاعل، یعنی اس میں فاعل کا صیغہ تو ہے ہی ہے لیکن اس میں فاعل میں بھی مبالغے کا صیغہ ہے۔ اس میں فاعل ہم کسے کہتے ہیں؟ کام کا کرنے والا نا، تو گویا علیم کے معنی ہے جاننے والا، تو اسم الفاعل میں مبالغے کا صیغہ استعمال ہوا ہے، جیسے کہ سمیع یہ بھی سننے والا تو مبالغے کا صیغہ ہے، بصیر دیکھنے والا یہ بھی اسم الفاعل کے معنی میں ہے لیکن مبالغے کا صیغہ ہے۔ اسی طرح رحیم رحم کرنے والا اسم الفاعل کے معنی ہے اس میں اور مبالغے کا صیغہ ہے۔ اسی طرح قدیر ہے، اور مزید بتا رہے ہیں کہ وَلِمُبَالَغَةِ اسْمِ الْفَاعِلِ خَمْسَةُ أَوْزَانٍ، اسم الفاعل کے مبالغے کے لیے 5 اوزان ہیں، وہ کون کون سے ہیں یہ نوٹ کر لیجئے، بہت اہم انفارمیشن ہے۔ پہلا وزن ہے جی فعول، جس کی ایگزامپلز آ رہی ہیں آپ کے سامنے، غفور بخشنے والا، شکور
اللہ کے لیے آئے گا تو قدر کرنے والا، اور بندے کے لیے آئے گا تو شکر کرنے والا. ایک وزن فعول ہو گیا. دوسرا وزن فعال، مثال رزاق روزی دینے والا، وہاب عطا کرنے والا، خلاق تخلیق کرنے والا، فعال کام کرنے والا کوئی. تو میں ان کے ایگزیکٹ میننگز نہیں کر رہا، صرف آپ کو ان کے اسم الفاعل کے جو میننگز ہیں نا وہ بتا رہا ہوں. اب ان میں آپ مبالغہ خود پیدا کریں گے. پھر تیسرا وزن ہے مفعال کا، جیسا کہ ایگزامپل دیے انہوں نے میتا، تو یہ کم وزن استعمال ہوتا ہے، اس لیے زیادہ آپ نے پریشان نہیں ہونا. چوتھا وزن ہے فاعل کا، اور یہ بھی کم استعمال ہوتا ہے. اس کی ایگزامپل ہے حذر، ٹھیک ہے، تو حذر ڈرنے والا. اور پانچواں اور آخری وزن ہے فعیل کا، اور یہ بہت وزن استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ علیم، تو علیم جاننے والا کا مفہوم ہے، لیکن اسے ہم کہیں گے بہت زیادہ جاننے والا. اور قدیر قدرت رکھنے والا، تو بہت زیادہ ہر وقت قدرت رکھنے والا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ بہت اہم انفارمیشن تھی، تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوگی. الحمدللہ ہماری آیت مکمل ہو گئی ہے. اب ہم جملوں کے اعراب کی طرف چلتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کا ترجمہ جو ہے اتھینٹک ترجمہ دیکھیں گے. تو جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب بتا رہے ہیں کہ والمصدر المعول ما اتمہا فی محل جر بالکافی متعلق بمحذوف مفعول مطلق عاملہ یتم، یعنی وہی جو مصدر معول بنایا تھا نا ما اتمہا، اس کے بارے میں ڈیٹیل بتا رہے ہیں. اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ محلن مجرور تھا، کیونکہ مصدر معول ظاہر بات ہے اس کا اعراب محلن ہے. اور پھر ابراہیم کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ بدل ہے ابویکا سے. اور جملہ یجتبی کا ربو کا جو ہے یہ لا محل لہا معطوفہ علی جواب ندا ہے، اگر ہم اس واو کو عاطفہ مانیں. اور یہ جملہ مستانفہ بھی ہو سکتا ہے اگر ہم واو کو مستانفہ مانیں. اسی کو بھی وہ ذکر کر رہے ہیں نیچے باٹم میں، لیکن وہ باٹم میں آپ کو نہیں دکھا رہا. لیکن نمبر جو 7 نمبر دیا ہوا ہے نا، اس 7 نمبر کا مطلب ہی یہ ہے کہ باٹم میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اگر یہ واو آنے والا شروع میں استنافیہ مانا جائے تو جملہ مستانفہ ہوگا. پھر دوسرا جملہ جو ہے یعلمک کا، اس کو انہوں نے استنافیہ قرار دیا ہے، ہم اس کو عاطفہ قرار دے چکے ہیں. بہرحال دونوں پاسبلٹیز ہیں. پھر اگلا جملہ یتمو والا جو ہے اس کو انہوں نے معطوفہ قرار دیا ہے یعلمو والے جملے پر، اور اتمہا اس کو لا محل لا صلۃ الموصول حرفی قرار دیا ہے ماں کے لیے. اور آخری جملہ جو ہے ان ربک علیم خبیر، اس کو انہوں نے لا محل لا استنافیہ فی حکم تعلیل میں قرار دیا، یعنی اس کو انہوں نے جملہ مستانفہ قرار دیا ہے لیکن تعلیل کے حکم میں اس کو قرار دیا ہے. تو الحمدللہ جی جملوں کا اعراب بھی آ گیا. اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کا اتھینٹک ترجمہ. اس آیت کا اتھینٹک ترجمہ عبدالسلام صاحب جو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طرح تیرا رب تجھے چنے گا، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تجھے باتوں کی اصل حقیقت سمجھنے میں سے کچھ سکھائے گا، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور اپنی نعمت تجھ پر اور آل یعقوب پر پوری کرے گا، کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، جیسے اس نے اس سے پہلے وہ تیرے دونوں باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی. ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے. تو سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا، یہ اسم الفاعل میں مبالغے کی صورت میں ترجمہ بہت زبردست کیا گیا. تو الحمدللہ جی آیت نمبر 6 ہماری مکمل ہو گئی ہے سورہ یوسف کی، اور لیکچر کا وقت بھی مکمل ہو گیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں سورہ یوسف کی اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.